میں نے کوشش کی ہے اور کرتا رہتا ہوں. میرے رفقائے کار بھی میرے ساتھ ہے، کلاس 4 ملازمین بھی ساتھ ہے، چوکیدار بھی ساتھ ہے، اور ساتھ ہی ساتھ سیکیورٹی کے حوالے سے تحصیلدار صاحب نے بہت پہلے سے ایک مہربانی کی ہے کہ کالج میں 20-25 خاصدار موجود ہوتے ہیں. یہ پرائیویٹ لوگوں کا جو یہ کہہ رہے کہ یہ مسلح، یہ بالکل من گھڑت اور غلط بیانی ہے. ایسی کوئی واقعہ نہیں ہوا ہے. انہوں نے جو واقعہ کوٹ کیا ہے یا کہا ہے اس کے متعلق میں نے اپنے چوکیداروں سے اور خاصداروں کے سیکیورٹی انچارج سے معلومات حاصل کی ہے. اس میں 1% بھی صداقت نہیں ہے. نہ کوئی مسلح لوگ آئے ہیں نہ غیر مسلح آئے ہیں. صرف ایک اسٹوڈنٹ آیا تھا کالج اوقات کے بعد، ان کے ساتھ چوکیدار کی بات ہوئی ہے، گیٹ سے آگے گیا نہیں ہے. ان کے ساتھ خاصداروں کی بات چیت ہوئی ہے. ان کا ایک مسئلہ تھا، انہوں نے وہ بیان کیا اور یہ کہا کہ میں سیکنڈ ایئر کا اسٹوڈنٹ ہوں اور 2 لڑکے مجھے مسلسل تنگ کرتے ہیں جن کا کالج سے کوئی تعلق نہیں ہے. تو غیر متعلقہ لوگوں کو ہم نے بالکل بند کیا ہوا ہے. یہ 2 ہمارے ایک اسٹوڈنٹ تھے، ایک کا نام ہے رحیم اللہ اور دوسرے کا نام ہے شفاعت خان. انہوں نے یہ الزام لگایا ہے، یہ بالکل غلط ہے. یہ 2 لڑکے مسلسل کالج آتے ہیں، تو جب ہمیں احساس ہوا کہ یہ مطلب تعلیمی سرگرمی کے لیے نہیں آتے، ڈسٹربنس کے لیے آتے، ان کو ہم نے کالج پہ بند کر دیا اور انہوں نے یہ سارا ڈرامہ رچایا اور احتجاج ریکارڈ کروایا، حالانکہ اس میں کوئی صداقت نہیں ہے. باقی اسپورٹس کے حوالے سے آپ نے جو بات کہی ہے، میرے ساتھ ڈائریکٹر فزیکل ایجوکیشن موجود ہے، میں ان کے ساتھ خود گیا ہوں. ہم نے بورڈ کے مقابلے شروع ہے، ابھی بھی ہمارا ٹرائل ہو رہا ہے. آپ آ سکتے ہیں، آپ آ جائیے. 7 مختلف گیموں میں ہم نے انٹری کی ہے، جس میں فٹ بال ہے، جس میں ہاکی ہے، جس میں باسکٹ بال ہے، جس میں والی بال ہے، جس میں لان ٹینس ہے، جس میں ٹیبل ٹینس ہے، جس میں رسہ کشی ہے، جس میں یہ کراس کنٹری اور ایتھلیٹکس کے کھیل وغیرہ شامل ہے. ہم اس میں جو ہے نا باقاعدہ کمیٹی کے تھرو ہم نے پشاور سے ٹینڈر حاصل کیا ہے. جو سپورٹ سامان ہمیں درکار ہے، ہم نے کل بھی جانا تھا لیکن ایک مسئلہ تھا، اسلام آباد ہم گئے، اسی کالج کا مسئلہ تھا. ایمرجنسی میں ڈائریکٹر صاحب نے ہمیں کہا کہ آپ ادھر جائیے. تو وہ سامان انشاءاللہ جب گیم شروع ہو رہے ہو 15 کے بعد شروع ہوں گے. ان کو تمام سپورٹس سامان ہم دیتے رہیں گے بھی، اور یہ جو وقت بوقت آپ کو اطلاع بھی دیتے رہیں گے کہ ہمارا یہ گیم ہو رہا ہے، ہمارا یہ ہو رہا ہے. انشاءاللہ اس میں کوئی صداقت نہیں یہ جو کہہ رہا ہے. شپ کے لیے کمیٹی مقرر ہے. یہ 2 سالوں کا جو اسکالرشپ آیا ہے یہ 3 نومبر تک ہم نے تقسیم کر دیا. یہ تقریباً 98% اسٹوڈنٹس نے وصول کیا ہے. 2% لوگ ابھی تک ہمارے پاس پہنچے نہیں ہیں. اگر آپ کے وساطت سے ہم ان کو کہتے ہیں کہ جلد از جلد کالج ایڈمنسٹریشن سے رابطہ رکھے تو ان کو بھی مل جائے گا. بصورت دیگر ہم مجبور ہے کہ یہ جو کیس ہے یہ ہم پولیٹیکل ایجنٹ صاحب کو واپس کر دیں گے. اس وقت ڈائریکٹر ایجوکیشن فاٹا، ایجنسی ایجوکیشن فاٹا نے ہمارے ساتھ جتنا تعاون کیا ہے، 7 لیکچرر مزید ہمیں ڈائریکٹر صاحب نے مہیا کیے اور 5 لیکچرر ہمیں ایجنسی ایجوکیشن صاحب نے دیے. تو ان کے ساتھ ہماری جو تعداد ہے وہ دوگنا ہو گئی. ہماری BS کے کلاسز بھی سٹارٹ ہے. ہمارے فرسٹ ایئر، سیکنڈ ایئر، تھرڈ ایئر، فورتھ ایئر کے کلاسز بھی جاری ہے اور جاری رہیں گے. اساتذہ کی حاضری تقریباً
90% سے زیادہ ہے، اور اگر جو نہیں آتے تو کالج کی طرف سے، ڈائریکٹریٹ کی طرف سے، بورڈ یونیورسٹی کی طرف سے ان کو کوئی اسپیشل ڈیوٹی دی جاتی ہے اور وہ مجبور ہوتے ہیں کہ وہ ڈیوٹی سر انجام دے، لیکن اس کے باوجود بھی وہ پروفیسر یا لیکچرر صاحب دوسرے ساتھی کو کہتا ہے کہ آج میں نے یونیورسٹی آف پشاور جانا ہے، میری کلاس اس وقت آپ کے ذمہ ہے، آپ اس کو مطلب انگیج کریں، تو وہ ہمارے مطلب ہے کہ کلاسز مکمل چلتی رہتی ہے۔ تقریباً فرسٹ ایئر میں 600 کے قریب سٹوڈنٹ ہے، سیکنڈ ایئر میں 400 کے قریب سٹوڈنٹ ہے، تھرڈ ایئر میں ابھی ہم نے جو بی ایس میں داخلہ کیا ہے تو وہ 50 ایک فیکلٹی میں ہے اردو میں، اور 50 دوسری فیکلٹی یہ کیمسٹری میں ہے۔ اس کے علاوہ ہم نے آفر کی ہے تھرڈ ایئر کے لیے کہ جو سبجیکٹ ہم ضروری سمجھتے ہیں کہ طلباء کا سال ضائع نہ ہو، اس میں ہم ایڈمیشن دے رہے ہیں۔ وہ سلسلہ یہ تھا کہ کچھ دن پہلے کالج میں اسلحے سے لیس کچھ آدمی آئے تھے ایک اسٹوڈنٹ کے پیچھے، ہم نے پرنسپل سے یہ مطالبہ کیا اور ہم نے ریٹن میں درخواست بھی ان کو دے دیا کہ آپ ان لوگوں کو بلائے کہ وہ کیوں آئے تھے، کس غرض سے آئے تھے۔ پرنسپل صاحب نے ہمارے نام اے پی اے صاحب اور پی اے صاحب کو بھیج دیے کہ ان لوگوں کو کالج پر بند کرائے، تو ہمارا گناہ کیا ہے؟ کالج میں ہمارے بڑے مسئلے ہیں، کیونکہ وہ اسکالرشپ کا بھی تھا، اس نے پہلے یہ بتایا تھا کہ جس نے امتحان دیا وہ اس سے دیں گے اسکالرشپ، جس نے نہیں دیا اسے نہیں دیں گے۔ پھر ان کے بعد 20 کا مسئلہ آیا۔ 20 کا مسئلہ ہماری 20 تو بہت اچھی بات ہے، 20 یہاں پر ماسٹر ہوگا، لیکن ان سے بھی اس کا ایک نقصان بھی، بڑا نقصان یہ کہ 20 میں ہمارے لیے 77 سیٹیں ہیں، ابھی 77 سیٹیں ہیں، اور تقریباً 600 لڑکے جو ہے نا وہ ایف سے فارغ ہو چکے ہیں، لیکن یہ 530 لڑکے جو ہے یہ کہاں جائیں گے؟ یہ یہاں پر کریں گے کیا؟ یہ تو پھر ہمارے یہاں فضول ہوگا۔ کوئی کہتا ہے کہ جو قبائل ہے وہ دہشت گرد بنے، کون کہتا ہے وہ ڈرائیور، کیلنڈر، یہ سب کچھ بنے، یہ تو یہ اس مجبوری سے بنے ہوتا ہے نا۔